السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل غزل مومن خاں مومن حصہ دوم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے مومن خاں مومن کا تعارف اور ان کی حالت زندگی کا جائزہ لیا تھا اور غزل نمبر 1 کا مختصر تشریح کے ساتھ جائزہ پیش کیا تھا۔ آج ہم غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ غزل نمبر 2 کا پہلا شعر ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ مومن اپنے محبوب کی کجروی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا محبوب، مومن کا محبوب ان سے خفا ہے تو اس پر اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اس کی خاطر اپنی خوشیاں لٹا دی اور اب ہماری غمزدہ حالت کا اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، اور اسی غم سے مجھے کسی طرح کی کوئی راحت نہیں مل رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری جانب توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اپنے رنج و غم کا، اپنے آہ و فغاں کا اظہار کرتے ہوئے مومن اپنے محبوب کی کجروی کی، اس کی بے وفائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے خفا ہے۔ اگلا شعر ہے: بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ اپنے محبوب پر صاف صاف لفظوں میں الزام لگا رہے ہیں کہ تو سارے عالم میں ہم کو بے وفائی کا الزام دیتا پھر رہا ہے، لیکن کیا کبھی تو نے اس پر غور بھی کیا؟ تیرا دامن بھی اس وعدہ خلافی کے داغوں سے بھرا ہے۔ یعنی میرا محبوب مجھے بے وفائی کا الزام لگا رہا ہے، لیکن وہ خود مجھ سے زیادہ بے وفا ہے، وہ کبھی وعدہ کا پکا نہیں رہا۔ تو اس والے شعر میں اپنے محبوب کی بے وفائی کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ اگلا شعر ہے: ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اغیار بولتے ہیں غیر کو، دوسرے کو۔ عشق سے دوری اور اس کے نتائج سے باخبر رہنے کے لیے جب ناصح بولتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، تو اس کی جو نصیحت ہے ہم کو غیروں کی محفل میں معلوم ہوئی، یعنی ہمارے محبوب نے ہم سے جو بات کہنی تھی وہ ہم سے خود تو نہیں کی، اور غیروں کی محفل میں، ہمارے دشمنوں کی محفل میں جا کر ہمارے بارے میں وہ بات کی، جبکہ اسے ہم سے ہی وہ بات کہنی تھی، ہو بہو سامنے بیٹھ کر کہنی تھی، لیکن ہم سے وہ بات کہی نہیں۔ جب محبوب کے بارے میں چرچا چل رہا تھا، اس لیے ہم کو احساس ہوا کہ واقعی نصیحت میں ہمارا ہی فائدہ تھا کہ عشق سے دور رہتے تو سکون ہوتا۔ یعنی نصیحت کرنے والے نے ہم سے کہا تھا کہ آپ دور رہو، یہ عشق بازی میں کچھ نہیں ہے، آپ کا محبوب آپ سے بے وفائی کر سکتا ہے، لیکن ہم نے نصیحت کرنے والے کی اس بات کو نہیں مانا۔ اگلا شعر ہے: کس کو ذوق تلخ کامی لیک، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ ناکامی اور نامرادی کا شوق بھلا کس کو ہوگا، لیکن ایک ہم ہیں کہ بار بار اپنے عشق میں محبوب سے سخت باتیں سن کر بھی ناکامی کا استقبال بڑے شوق سے کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے لڑنے جھگڑنے میں ہی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس والے شعر میں ناسخ نے اپنے محبوب کی تلخ مزاجی، اس کی جو ہے ناکامی نامرادی پر بھی جو ہے محبت کا اظہار کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب چاہے مجھ سے کتنی ہی نفرت کر لے، لیکن مجھے اس سے محبت ہے، اور اس سے محبت کرنے میں دگنا مزہ آتا ہے۔ اگلا شعر ہے: تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کوئی کیا نہیں ہوتا۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سارے کام ہوتے آئے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن ایک ہم ہی بدقسمت ہیں کہ ایک کام کی خواہش وہ بھی پوری نہ ہوئی، یعنی کہ تم کو چاہا لیکن تم ہمارے نہیں ہوئے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یعنی اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب میرا کبھی نہیں ہوا، اس نے مجھ سے دلی محبت نہیں کی، یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ اگلا شعر ہے: اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوا۔ اپنے عشق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عشق ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو بھی لگی بس وہ کسی کام کا نہیں رہتا،
اسی عشق میں ہم نے اپنا دل محبوب کو دے دیا تو نہ جانے کیا اس نے کیا، اب ہر وقت اس کو سوائے محبوب کی کوئی خیال ہی نہیں رہتا۔ یعنی ہم نے اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیا اور اپنے دن رات اپنے محبوب کے اسی خیال میں ہم مبتلا رہتے ہیں، دن رات ہمیں اپنے محبوب کا ہی خیال رہتا ہے، چاہے میرا محبوب میرے کو نہیں چاہتا، مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ تو اس بات کو خود ہی اس شعر کے اندر مومن فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی مومن کی شاعرانہ خصوصیات میں آپ کو بتایا کہ مومن عشق و مزاجی کے شاعر ہیں، عشق و عاشقی ان کی شاعری کی جان ہے، اس کے بنا وہ بالکل خالی ہے۔ تو جتنے بھی اشعار ہیں مومن کو اس کے ٹقدر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں عشق مزاجی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگلا شعر ہے، امتاں لیجیے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ اپنے عشق کی ڈگر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنی آسان ڈگر نہیں ہے، یعنی محبت کی ڈگر، اپنے عشق کی ڈگر آسان نہیں ہے، بلکہ اس پر چلنے کے لیے ایک سخت آزمائش اور امتحان کی ضرورت ہے۔ محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی میرا امتحان اپنے شوق کی تکمیل تک لیتے رہیے تاکہ مجھے بھی اس ڈگر پر کامیابی مل سکے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ امتحان لینے کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو مومن کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ تم چاہے کتنا بھی امتحان لے لو ہمارا، کتنی بھی آزمائشیں لے لو ہمارا، لیکن ہم اس محبت کے امتحان میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ اگلا شعر ہے، ایک دشمن کے چرخ ہی نہ رہے تجھ سے یہ دعا نہیں ہوتا۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے گردش ایام، یعنی ہماری برے دن، ہماری جو گردش کے دن ہیں وہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اپنی دعا پر طنز کرتے ہوئے مومن کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم دعا کریں تو وہ صرف قبولیت حاصل کر لے۔ وہ ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارا دشمن ختم ہو جائے، یعنی کہ گردش ایام سے چھٹکارا ملے اور ہم وصال حاصل کر سکیں۔ تو اس میں دشمن جو ہے اپنے پرانے دنوں کو، اپنے گردش کے دنوں کو، اپنے برے دنوں کو جو ہے مومن نے اپنا دشمن قرار دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گردش کے دن ختم ہو جائے تو ہمیں ہمارے محبوب سے ہمارا وصال ہو، ہمارے محبوب سے ہماری ملن ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ اگلا شعر ہے، آہ طول عمل ہے، آہ طول اہل ہے روز افزا گرچہ ایک مدعا نہیں ہوتا۔ اپنی آرزو کو پورا نہ ہونے پر مومن مایوس ہے اور اپنی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس امید اور آرزو کے ساتھ جی رہے ہیں اور امید و آرزو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ مومن کی جو خواہش وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، خواہش اپنے تکمیل کو نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن مومن کو اس بات کی امید ہے کہ وہ خواہش کبھی نہ کبھی جو ہے پوری ہوگی، وہ خواہش اپنے محبوب سے وصال کی ہے کہ کبھی نہ کبھی اپنا محبوب مجھے ملے گا، مجھ سے محبت کرے گا، اور اسی خواہش پر وہ جو ہے جی رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ مومن کا بہت اعلیٰ شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، غزل کا سب سے بہترین شعر ہے، اور اس شعر پہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا تھا کہ مومن یہ کہہ دے کہ یہ شعر غالب نے لکھا ہے، چاہے میرا پورا دیوان لے لے۔ یعنی اس شعر کی عوض میں غالب اپنا پورا دیوان دینے کے لیے مومن کو راضی ہو گئے تھے اور مومن سے کہا تھا مومن یہ کہہ دے کہ یہ شعر غالب نے لکھا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اعلیٰ پائے کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اپنے گہرے عشق کا پتہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتے ہو، یہاں تک کہ جب عالم تنہائی ہوتا ہے تو بھی تمہارے خیالات اور تصورات میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سچی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہمیشہ میرے خیالات میں میرا محبوب آپ بنے رہتے ہوں۔ تو اپنے محبوب کے لیے یہ شعر کہا کہ جب تم میرے پاس نہیں ہوتے، جب بھی تمہارا سوا کوئی نہیں ہوتے، تمہارے تصورات، تمہارے خیالات، اسی کو میں یاد کرتے ہوئے زندہ رہتا ہوں۔ تو بہت اعلیٰ پائے کا شعر۔ اگلا شعر ہے، حال دل یار کو لکھوں کیا کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ محبوب کے ہاتھوں ملنے والی تکلیف، رنج و غم کی وجہ سے ہاتھ ہمیشہ دل پر ہی رہتے ہیں،
کہ تاکہ دل کو سکون فراہم ہو سکے، لیکن جب اس کو اپنے دل کی حالت لکھنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہاں میں مجبور ہوتا ہوں کہ سینے سے ہاتھ ہٹا نہیں سکتا، اس لیے لکھنے سے مجبور ہوں۔ یعنی بہت آسان شعر مومن کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کے دیے ہوئے غموں سے، اس رنج و غم کی وجہ سے اپنے دل کو اپنا ہاتھ رکھے رہتا ہوں، لیکن کسی اپنے غم کا اظہار لکھ کر کیسے کروں کہ جب ہاتھ ہٹاؤں گا تو دل واپس جو ہے درد کرنے لگے گا، تو اس لیے ہاتھ بھی نہیں ہٹا پاتا۔ اگلا شعر ہے، رحم کر خصم جان غیر نہ ہو، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا۔ اپنے محبوب کو خبردار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اس دنیا میں تمام لوگوں کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اے دشمن جان، اپنی جان کا دشمن اپنے محبوب کو ہی کہا ہے کہ تو ذرا نرمی سے کام لے تاکہ تیرے عشق کی، تیرے عاشق کی جان غیر خراب نہ ہو، ورنہ تو تختہ ستم کس کو بنائے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو مجھے کم سے کم رنج و غم دے، اس طرح کے مجھ سے جو ہے اس طرح کی درپیش نہ آ، اس سے جو ہے مجھے غم مل رہے ہیں، میری جان کے دشمن تم مت بنو، ذرا نرمی برتو تاکہ جو ہے تیرا عاشق ہمیشہ زندہ رہے۔ اگلا شعر ہے، چارۂ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ اے بے قرار دل کا علاج تو صرف صبر ہی ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے۔ صبر بھی اس صورت میں ممکن ہے جب کہ تمہارے حصول ہو جائے، اور جب تم مل جاؤ گے تو پھر تمام درد دل ختم ہو جائیں گے اور بے قرار دل کو صبر آ جائے گا۔ یعنی کہ اپنے دل کا چارہ جو ہے انہوں نے صبر کو بتایا کہ صبر ہی میں، لیکن جب کبھی کبھی وہ صبر بھی ختم نہیں ہوتا، تو جس دن تم مل جاؤ گے میرا سارا صبر ختم ہوگا اور میرے دل کو جو ہے قرار آ جائے گا۔ تو اس یا پھر بے قرار دل کو صبر لانے کے لیے تمہاری یادیں ہی میرے پاس بنی رہتی ہے۔ اور آخری شعر ہے، مقطع کا شعر ہے، مومن فرما رہے ہیں، کیا سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ بہت اچھا، بہت شاندار، بہت اعلیٰ پائے کا شعر ہے کہ مومن پھر آخر میں اپنے دل کو جو ہے دل کو سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی لاپرواہی اور بے رخی سے عاجز آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا تھوڑی ہے کہ دعا کی قبول اور ہوگی، وہ بھی ہماری طرح سے ایک انسان ہے، آخر وہ پریشان حال عاشق کی بات کیوں سنے، بھلا اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، دعا تو صرف خدا ہی سنتا ہے، جبکہ صنم خدا تو آخر صنم ہے، یعنی پتھر کی مورت تو پتھر کی مورت ہی ہوتی ہے، وہ کیوں ہماری بات سنے گی۔ تو ایک طرح سے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، چاہے اس کے محبوب کی جو ہے بے وفائی کی طرف، اس کے رنج و غم جو اس کو دے رکھے ہیں، اس کے گردش ایام کی طرف، ان سب کو جو ہے درکنار کرتے ہوئے اپنے دل کو صبر دے رہے ہیں کہ وہ تو پتھر کی مورت ہے، وہ ہماری بات کیوں سنے گا، تو وہ آخر خدا بھی نہیں ہے۔ تو اس والے شعر میں مومن نے یہ بات فرمائی ہے۔ شکریہ ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم غزل نمبر 3 کا مطالعہ